ایک قرآن پاک کا واقعہ ہے، عنوان ہے باغ اور آگ۔ کیا عنوان ہے بھلا؟ باغ اور آگ۔ سوچنے کی بات ہے، یہ باغ کیسا، یہ آگ کیسی؟ حالانکہ یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے نا، یہ جو ہم آپس میں چیزیں ملاتے ہیں، جیسے دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، کالا ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کمبینیشن۔ مگر قرآن نے جو یہ واقعہ بیان فرمایا باغ اور آگ کا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باغ اور پھل کا کمبینیشن ہوتا، باغ اور پھل کا کمبینیشن ہوتا، لیکن یہاں باغ اور آگ کا کمبینیشن ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ایک شخص تھا بڑا ہی نیک، لوگوں پر خرچ کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، بڑا ہی نیک تھا۔ اس کا ایک باغ تھا انگوروں کا۔ جب اس کی فصل آتی نا، انگور آتے، تو جب وہ اسے اتارنے لگتا، اتارنے کا وقت ہوتا، تو وہ پوری بستی والوں کو بلاتا، پوری بستی والوں کو بلاتا اور کہتا کہ یہاں جمع ہو جاؤ، ہم پھل اتاریں گے، جو گرے پڑے ہیں یہ بھی تمہارے۔ کن کو کہتا بھلا؟ بستی والوں کو، اپنی لیبر کو نہیں کہتا، یاد رکھیے گا، اپنی لیبر کو نہیں کہتا کہ جلدی جلدی اٹھا لو، یہ نیچے پڑے ہوئے کہیں اور لوگ نہ اٹھا جائیں، بلکہ بستی والے لوگوں کو کہتا، غریبوں کو بلاتا اور ان کو کہتا یہ جو گرے پڑے ہیں یہ بھی تمہارے، اور جب ہم اتار رہے ہوں، جب ہم اتار رہے ہوں، جو ہماری جھولی سے گر جائیں، جو ہماری جھولی سے گر جائیں وہ بھی تمہارے۔ اتاریں گے ہم، جو ہم نے پکڑ لیے تو پکڑ لیے، جو ہماری جھولی سے گر گئے وہ بھی تمہارے۔ لوگ آتے، انتظار میں ہوتے کہ کب انگور آئیں گے، کب ہم اتاریں گے، کب ہم لیں گے۔ تو وہ شخص جب اتارتا تو جو وہ اتار لیتا تو اتار لیتا، جھولی میں ڈال لیتا، جو گر جاتے وہ غریبوں کو دے دیتا۔ اس کی برکت اتنی ہوتی کہ اللہ پاک اس باغ کے اندر ہر سال اضافہ فرما دیتا، ہر سال اضافہ فرما دیتا، برکت ہی برکت ہوتی۔ وقت گزرتا رہا، گزرتا رہا، گزرتا رہا، اس کی اولاد ہو گئی، اس نیک دل کی اولاد ہو گئی، 3 بیٹے ہوئے، اور اس نیک دل انسان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ اب جب باغ کا وقت آیا نا، بیٹوں نے صلاح کی کہ یار ہمارے ابا جی کو پتہ نہیں کیا تھا، جب یہ انگور اتارنے کا ٹائم ہوتا نا، بستی والوں کو بلا لیتا تھا، سب کو بلا لیتا کہ آدھے تم لے جاؤ، آدھے مجھے دے، میں رکھ لوں گا۔ بہت ہی کم انگور اس کے پاس بچتے تھے۔ اب ہم ایسا کریں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارا باغ ہے، ہم اتارنے والے ہیں۔ یہاں تک یہ کریں گے کہ وقت بھی ایسا تعین کریں گے کہ کوئی جاگ ہی نہ رہا ہو۔ ایسا کریں گے، رات کو صلاح کی، ایسا کریں گے کہ فجر سے پہلے اندھیرے میں جائیں گے اور انگور اتار کے لے آئیں گے، نہ کسی کو پتہ چلے گا، نہ کوئی لے گا۔ اب رات کو یہ پلاننگ ہوئی۔ دیکھیں، ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں پر رب کی پلاننگ کو نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے۔ اپنی پلاننگ کو ہم بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا، حدیث قدسی ہے، تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں تو وہ بھی ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ اگر تم وہ کرو گے نا جو میں نہیں چاہتا، تو یاد رکھو ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، مگر میں وہ بھی نہیں ہونے دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ اگر تم اپنی مرضی کرو گے، تمہاری مرضی کبھی پوری نہیں ہوگی، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ انہوں نے پلاننگ کر لی، رب کی پلاننگ سے غافل ہو گئے۔ اب رات کو اٹھے، اٹھ کے قرآن پاک کی تفسیر میں ہے کہ وہ بولتے بھی نہیں تھے، آپس میں بولتے بھی نہیں تھے کہ کہیں کوئی اٹھ نہ جائے، آپس میں اشارے کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپس میں اشارے کرتے تھے اور دبے پاؤں چلتے تھے، کہیں کوئی غریب اٹھ نہ جائے، کہیں کوئی مسکین اٹھ نہ جائے اور ہمارے تھوڑے سے انگور نہ لے جائے۔ آئے ہائے، پر رب کی پلاننگ دیکھیں۔ جب وہ باغ میں پہنچے نا، اللہ نے پہلے ہی اس باغ کو جلا کر راکھ کر رکھا تھا۔ اللہ نے آگ بھیجی، ان کے آنے سے پہلے ہی جل کر سیاہ ہو گیا سارا باغ، ایک چیز بھی نہیں بچی، کالا سیاہ راکھ ہو گیا۔ اب وہ کھڑے سوچ رہے ہیں کہ یار ہم کہاں آ گئے۔ ایک نے کہا ایسا ہے ہم کسی اور باغ میں آ گئے، ایک نے کہا ایسا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے،
پر جو سمجھدار تھا نا اس نے کہا نا ایسا نہیں ہوا، آئے ہم اپنے باغ میں ہیں، آئے اپنی پلاننگ کر کے آئے ہیں، مگر رب کی پلاننگ کو بھول گئے، اللہ کے نظام کو بھول گئے۔ ہماری نیت تھی نہ غریبوں کو دیں گے، نہ مسکینوں کو دیں گے، نہ ضرورت مندوں کو دیں گے، اور اللہ نے ہمیں بھی نعمت سے محروم کر دیا۔ دیکھیں، غریبوں سے چھپایا انہوں نے، تقسیم کرنے سے روکا تو اللہ نے عذاب نازل کر دیا، باغ کوئی تباہ کر دیا۔ تفاسیر میں ہے کہ کئی عرصے تک دوبارہ باغ نہیں ہوا۔ اب وہ وہاں سے جب پلٹنے لگے نا تو پھر آپس میں مشورہ کیا کہ یار یہ ہوا اسی نحوست سے ہے، یہ جو ہم نے خبیث نیت کی ہے نا یہ اسی نحوست کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہم سے نعمت چھین لی۔ اب کیا ہے، سچے دل سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ جیسے ہمارا باپ کرتا تھا نا ہم بھی ویسا کریں گے، جیسے ہمارا باپ تقسیم کرتا تھا غریبوں کو دیتا تھا ہم بھی ایسا کریں گے۔ توبہ کر کے گئے، نیت کر کے گئے۔ اب تفسیر میں آتا ہے کہ وہ باغ بعد میں اتنا پھولا، اتنا پھلا، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ اس باغ کا ایک گوشہ، ایک گچھا پورا کا پورا ایک خچر اٹھاتا تھا۔ نیت کی نا غریبوں میں تقسیم کرنے کی، پورا ایک خچر اس کا وزن اٹھاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ اس کا ایک گچھا اتنا دکھائی دیتا تھا جیسے ایک حبشی غلام کھڑا ہو۔ اللہ نے اتنا برکت دے دی، کیوں؟ نیت کرو مہربانی تم اہل زمین پر، او خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ وہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگو نا، پھر چاہے محبتیں ہوں، پھر چاہے الفتیں ہوں، یا رزق ہو، یا پھر جو بھی ہو، تم تقسیم کرو گے اللہ اوپر سے دے دے گا، اللہ اور دے گا۔ تم اللہ کی راہ میں کھڑکی کھولو گے اللہ مین گیٹ کھول دے گا، پر دینے والے میں